बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 फरवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। शहर इक़्तिदार से बड़ी अहम ख़बरें हैं और वो हैं जो कानून साजियाँ की जा रही हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से, चाहे वो फ़ेक न्यूज़ का हो और जो मीडिया के लोग हैं, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, और फ़ेक न्यूज़ के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा रही है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। उसकी तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक में जिसको मिस यूज़ किया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और अगर किसी हलके में इलेक्शन है और वहाँ MPA MNA उस हलके का रहने वाला है और वो किसी के घर चला जाए और वहाँ जाकर कोई ताज़ियत कर ले, किसी की कोई फौतगी हो जाए, तो उस पर भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई शुरू की जाती है। किसी शादी में चला जाए, किसी महफिल मिलाद पे चला जाए, उस पर भी कार्रवाइयाँ इलेक्शन कमीशन को बहाना चाहिए होता है। उसको अब ख़त्म करने के लिए एक बड़ा अहम जो कदम उठाया गया है हुकूमत की तरफ से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ़ौज और अदलिया पर बेजा तनकीद काबिल दस्त अंदाज़ी जुर्म करार देने का भी फ़ैसला किया गया, उसकी तफ़सीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नौजवान उसामा सती कत्ल केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और केस फ़ाइनल स्टेज पर पहुंच गया है, आखिरी मरहले में ट्रायल पहुंच गया है। ये उसामा सती एक नौजवान था, 21 साला नौजवान, जिसको पुलिस वालों ने कत्ल किया था, और उस केस में ये वो केस है जिसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तक ये मामला पहुंचा था, और बिलाखिर अब ये जो कार्रवाई है वो अब हो रही है, और उसमें अब तक 38 गवाहों में से 27 के बयानात कलम बंद कर लिए गए हैं, जबकि 25 पर जिरह भी मुकम्मल कर ली गई है। और मज़ीद 2 गवाहों को अदालत ने मंगल के लिए, कमिंग जो ट्यूसडे है, उसके लिए तलब कर लिया है। पहले से बयान देने वाले 2 गवाहों पर मंगल को पहले जिरह होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच इस केस की समाअत कर रहे हैं। मोहम्मद अली वड़ाइच साहब की अदालत में समाअत हुई है। मुकदमे में गिरफ़्तार 4 पुलिस एहलकार जेल में कैद हैं, जबकि अब तक एक मुलज़िम पुलिस एहलकार मुदस्सर की ज़मानत हाई कोर्ट ने मंजूर कर रखी है। नौजवान उसामा सती कत्ल केस में 1 साल कबल G9 के करीब फायरिंग करके उस बेगुनाह शहरी को कत्ल किया गया था पुलिस की तरफ से। और जो ये मामला था, इस मामले में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी नोटिस लिया था, एहतजाज हुए थे, पूरी कौम खड़ी हो गई थी। हम सारे लोग इस केस में और इस अफसोसनाक वाक़या और इस दरिंदगी जो थी पुलिस की, इस पर आवाज़ उठाते रहे, और अब उसमें ये जो केस है फ़ाइनल मरहले तक पहुंच गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इन पुलिस वालों की, जो पुलिस की वर्जी में जो मुहाफ़िज़ दहशतगर्द बन गए थे, उन मुहाफ़िज़ों को सज़ा होगी, और उसके बाद कभी पुलिस वालों को ये जुर्रत नहीं होगी कि वो एक शहरी, पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ शहरी पर हमला करें या उनके साथ बदतमीज़ी करें या उनका कत्लेआम करें। तो अब देखते हैं कि इस केस का जो ट्रायल है वो अगले 1-2 माह में कंप्लीट हो जाएगा और फ़ैसला सामने आ जाएगा। फिर जो मामला है, और ये है जाली ख़बरों के हवाले से, जो हुकूमत और नफ़रत अंगेज़ जो मवाद है उसके हवाले से जो बड़ी कार्रवाई की जा रही है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। उसमें जो बात सामने आई है, वफाकी काबीना का इजलास हुआ है और उस इजलास में जाली ख़बर देने पर कैद की सज़ा बढ़ाकर 5 साल करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि जाली ख़बर देने पर 10 लाख तक जुर्माना भी किया जाएगा। अब जो फ़ेक न्यूज़ का मामला है, आपने देखा होगा कि जो तर्जमान हैं वज़ारत ख़ज़ाना के, उनका एक ट्वीट है, फ़ेक जो ट्विटर अकाउंट है उसका ट्वीट उठा के जियो ने हेडलाइंस बना दिया, और ये पेट्रोल के हवाले से था और उसको हेडलाइंस बना दिया। जब उसकी तरफ से उसको मुस्तरद किया गया कि ना, ये मेरा अकाउंट है और आप लोग अपने आप को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया हाउस समझते हैं, लेकिन आप लोग जानबूझकर तमाशा करते हैं। पहले आपने एक जाली बयान हल्फी को छापा और आपने तहकीक करना गवारा नहीं की, और यहाँ जो वज़ारत ख़ज़ाना के तर्जमान हैं उसके नाम से एक फ़ेक अकाउंट से आप ट्वीट की जो पैरा है उसको उठाते हैं और आप उसको कहते हैं कि देखें ये कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से। जब आप फ़ेक न्यूज़ चलाते हैं, आप अपनी हेडलाइंस में चलाते हैं, और जब आप उसके ऊपर जो वजाहत देते हैं
تب آپ ایک چھوٹی سی خبر لگاتے ہیں تو یہ فیک نیوز ہے، جس کے خلاف اب جو فیک نیوز دے گا، جیسے جو فیک نیوز تھی جس کے اوپر ابھی ٹرائل توہین عدالت کا چل رہا ہے، اگر قانون ہوتا تو انصار عباسی 5 سال کے لیے جیل جاتے، میر شکیل الرحمان اور 10 لاکھ روپے ان کو جرمانہ بھی کیا جاتا۔ دوسری طرف جو وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے بڑا سٹیپ لیا جا رہا ہے وہ ہے فوج سمیت تمام ریاستی اداروں کے خلاف جعلی خبریں دینے پر بھی کارروائی ہوگی، قومی شخصیات کے خلاف من گھڑت خبروں سے نفرت انگیز مواد پر بھی کارروائی ہوگی، ناقابل ضمانت گرفتاری اور 10 لاکھ جرمانے کی بھی سزا ہو سکتی ہے۔ اس میں جو چیزیں ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آئے روز کبھی کسی جج کے حوالے سے، کبھی کسی فوجی افسر کے حوالے سے، کبھی کسی وفاقی وزیر کے حوالے سے، کبھی کسی بھی جو کسی بھی ادارے کا سربراہ ہے اس کے خلاف، جیسے مریم نواز نے چیئرمین نیب کے حوالے سے جو فیک ویڈیو کا معاملہ تھا اس پر سارا کچھ کیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو فیک ویڈیو ہے جو سامنے لائی گئی تھی چیئرمین نیب کی، اس کے بعد جو وہ چینل تھا 24 نیوز، اس نے نہ صرف اس کے اوپر معافی مانگ لی تھی بلکہ وضاحت دے دی تھی کہ یہ فیک ہے۔ اس پر 1 ملین روپے جرمانہ بھی ہوا پیمرا کی طرف سے اس چینل کو، اور اس چینل کی اپیل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دی کیونکہ وہ فیک نیوز تھی۔ لیکن آج تک اس نیوز کا سہارا لے کر جو مسلم لیگ نون ہے، مریم نواز اور یہ سارے لوگ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں یہ ہیں وہ چیزیں۔ دیکھیں، جب آپ تنقید کرتے ہیں، آپ عمران خان کے اوپر تنقید کریں، آپ مہنگائی کی باتیں کریں، آپ عدلیہ کے نظام پر تنقید کریں، کوئی آپ کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا، لیکن جب آپ ایسی کو بات کریں جیسے بشرا بی بی کے حوالے سے جو جھوٹ پھیلایا گیا کہ ان کی علیحدگی ہو گئی ہے، وہ اسلام آباد چھوڑ کے لاہور آ گئی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر سزا بنتی ہے، جن کے اوپر کارروائی بنتی ہے۔ آپ وہ بات کر رہے ہیں جس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اب ایسی خبریں کون چلاتا ہے؟ بھارتی میڈیا چلا رہا ہوتا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ یہ ہو گیا، پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ وہ ہو گیا۔ تو ایسی چیزیں ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے خلاف جو کارروائی ہے، اب اس میں جو فیک نیوز آرڈیننس ہے اس کا اطلاق سوشل میڈیا پر بھی ہوگا، جعلی خبر کی شکایت کوئی شہری بھی کر سکے گا، الیکٹرانک کرائم کے مقدمے کی سماعت 6 ماہ میں مکمل ہوگی، 6 ماہ میں ٹرائل مکمل نہ ہونے پر ماتحت عدالت کا جج ہائی کورٹ کو جواب دہ ہوگا۔ ساتھ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر کسی کی عزت کو اچھالنے کو اور کسی کی پگڑی اچھالنے کو قابل تعزیر جرم قرار دینے کے لیے قانون منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اس میں اگر آپ کسی پر اختلاف کرتے ہیں، آپ کہتے یہ ہیں کہ فلاں وزیر کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ فلاں اپوزیشن لیڈر ہیں وہ اپوزیشن نہیں کر رہے، آپ کہتے ہیں کہ ان کا منشور ٹھیک نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو کوئی کام کیا جا رہا ہے یہ قانون کے مطابق نہیں ہے، اس کو یہ تنقید قابل برداشت ہے۔ لیکن جب آپ کسی کی ذات کو اچھالتے ہیں، جب آپ کسی کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، آپ جھوٹ پھیلاتے ہیں، آپ غیر اخلاقی نازیبا مواد شیئر کرتے ہیں، جیسے مریم نواز کے ترجمان جو صابر ہاشمی ہے، یا جو کچھ محسن بیگ نے کیا تھا، یہ ان چیزوں کے حوالے سے ہے، اس وجہ سے آپ کلیئر رہیں۔ اور یہ جو سوشل میڈیا کے قوانین پاکستان میں آ جا رہے ہیں، دنیا کے مہذب ممالک میں یہ پہلے سے ہی ایگزیکیوٹ ہیں، ان پر پہلے ہی عمل درآمد ہوتا ہے۔ یہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر یہ ایسے قوانین اب آ رہے ہیں، اور یہاں پر ایسی آزادی ہے کہ حامد میر کا بھی جو دل کرے وہ بولنے لگ جائے، غریدہ فاروقی کا بھی جو بولنے لگ جائے، اور پھر اس کے بعد ان کا جھوٹ ثابت ہو، اور مجال ہے کہ اس جھوٹ کے اوپر وہ معافی مانگیں۔ وہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مہذب ممالک میں جو مختلف ممالک ہیں، وہاں پر اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ اپولوجی کرتے ہیں، وہ معافی مانگتے ہیں، اور یہاں ان کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے معافی مانگنے کی۔ اور اگر کوئی میڈیا چینل جھوٹی خبر چلاتا ہے تو وہ معافی نہیں مانگتا، وہ وضاحت دیتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ انہوں نے پاکستان کو کیسا ملک بنا دیا ہے کہ وہ معافی نہیں مانگتے، وہ وضاحت دیتے ہیں۔ اور یہ جو ساری چیزیں ہیں، اب اس پر فواد چودھری نے کہا ہے کہ وفاقی کابینہ کو 2 اہم قانون منظوری کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور ان کی منظوری بہت جلد ہو جائے گی، اور یہ جو معاملہ ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اس میں جو وزیر اعظم عمران خان کا جو سب سے بڑا قدم ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو ضابطۂ اخلاق ہے
اس کو اب اس کے حوالے سے قانون سازی ہو رہی ہے۔ اس ضابطۂ اخلاق کے تحت وزراء اور پارلیمنٹیرینز انتخابی مہم چلا سکیں گے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کو جو کوڈ آف کنڈکٹ تھا الیکشن کمیشن کا، اس پر تحفظات تھے۔ کابینہ کی جانب سے آرڈیننس کی منظوری دے دی گئی ہے اور اس پر جو صدر پاکستان ہے وہ سگنیچر کریں گے اور اس کے بعد یہ قانون بن جائے گا۔ قانون یہ ہوگا کہ اگر کسی بھی حلقہ میں الیکشن ہو رہا ہے تو ایم پی ایم این اے وہ سیاسی ورکر ہیں، اور اگر آپ ان کو سیاست سے ہی دور کر دیں گے، آپ ان کی جو سیاسی ذمہ داری ہیں اس سے ہی دور کر دیں گے، وہ اپنی جماعت کے لیے جب کوئی کام کرتے ہیں آپ ان سے دور کر دیں گے تو وہ پھر سیاسی ورکر نہ رہے، آپ نے ان کو ملازم بنا دیا۔ یہ چیز ہے کہ آپ نے دیکھا ابھی حال ہی میں ڈیرہ اسماعیل خان میں الیکشن تھا اور علی امین گنڈا پور کے خلاف کارروائیاں ہوتی رہیں، ایک کارروائی دوسری کارروائی، جرمانہ کر دیا گیا، تو پھر الیکشن کمیشن اس کو مس یوز کرتا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کی دیکھیں، ایک ملک کا وزیر اعظم ہے جس نے پورے ملک میں جانا آنا ہوتا ہے، وہ پشاور جا رہا ہے، اپنی ایک گورنر ہاؤس میں ایک اجلاس میں جا رہا ہے، اور جو الیکشن کمیشن ہے پشاور اور خیبر پختونخوا وہ خط لکھتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وزیر اعظم کو اپنا دورہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن ہو پورے ملک میں تو یہ گھر بیٹھ جائیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کے خاتمے کی طرف آج تک کسی نے قدم نہیں اٹھایا تھا، لیکن وزیر اعظم عمران خان یہ بڑے سٹیپ لے رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کتنی کامیابی ملتی ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔